الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين والأئمة المجتهدين والأولياء والصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ نبی کون و مکان سرور انس و جاں خاتم پیغمبراں جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دنیا میں طرح طرح کے حالات آتے جاتے رہتے ہیں. کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے گھر کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے شہر کے لیے، ہمارے صوبے کے لیے، ہمارے ملک کے لیے نقصان کے باعث ہوتے ہیں، اور کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جو سب کے حق میں فائدے مند ہوتے ہیں. انسانی زندگی کے حالات ہمارے پیش نظر ہے. انسان کبھی بیمار ہوتا ہے، کبھی اس کے آنکھوں کا پرابلم، ہارٹ کا مسئلہ، جسم میں دیگر بیماریوں کا مسئلہ، یہ آئے دن ہوتا رہتا ہے. لیکن اس کی اصلاح اور بہتری کے لیے ہمارے پاس ہاسپٹل ہوتے ہیں، ایکسپرٹ ڈاکٹر ہوتے ہیں جو صحیح بیماری کی تشخیص کر کے ان کا علاج کیا کرتے ہیں تاکہ انسان صحت مند زندگی گزارے. جس طرح جسم کے اندر مختلف بیماریاں ہوا کرتی ہیں اور ان بیماریوں کا علاج کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں مختلف طرح کی بیماریاں پروان چڑھتی ہیں. اور یہ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی گھر کو برباد کر دیتی ہیں، کبھی سوسائٹی کو ڈیمیج کرتی ہیں، کبھی ہمارے معاشرے کو تباہ اور برباد کرتی ہیں، اور کبھی ہمارے ملک کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہے. آج ضروری ہے کہ ہم اپنے گھر کا جائزہ بھی لیں، اپنے معاشرے کا بھی جائزہ لیں، اور غور کریں کہ کس طرح کی بیماریاں ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں پھیل رہی ہیں،
بڑھ رہی ہے اور نقصانات بڑھتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اسلام نے جو نظامی زندگی عطا فرمایا ہے، جو زندگی کے اصول اور ضوابط عطا فرمائے ہیں، وہ اتنے عظیم الشان ہیں کہ اگر انسان اس کا پابند ہو جائے تو بڑی ساری بیماریوں کا علاج ہو جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ ایک عظیم عقد کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن جب رسم و رواج کا اضافہ اس میں ہوتا ہے اور برائیاں اس کے اندر آتی ہیں تو یہ نکاح کے معاملات مسلم معاشرے کے اندر برائیاں لے کر کے آنے لگتے ہیں۔ آج ہم اس بات پر غور کریں کہ یہ شادی بیاہ کے معاملات جس طریقے سے یہ برائیوں کے اندر گھرتے جا رہے ہیں، آج شادی بیاہ میں جس طرح شادیوں کو مہنگا کیا جا رہا ہے، جس طرح غیر شرعی معاملات بڑھائے جا رہے ہیں، جس طرح ناچ گانے اور تماشے ان کا اضافہ ہو رہا ہے، جس طرح اس میں شراب نوشی، جوا، یہ ساری چیزیں اب اس کا ایک حصہ بنتی جا رہی ہے۔ اور اس سے نقصان کیا ہے؟ نقصان اس کا یہ ہے کہ جب شادیاں مہنگی ہوتی ہے تو شادیاں وقت پر بھی نہیں ہوا کرتی ہیں۔ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بچے اور بچیاں ان کی زندگیوں کے اندر ایک گناہوں کی طرف کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک معاشرہ گناہوں کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یاد رکھیے کہ تم میں تمہارے پاس سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جو نکاح کے بہت کم خرچے میں جسے ادا کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے آج یہ نکاح قرض لے کر آ رہا ہے، آج اس بنا پر عمر اپنی حدوں کو کراس کر رہی ہے، اور اس سے نقصانات معاشرے کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد میں جب قرض کا بوجھ بڑھ جاتا ہے تو بعد میں اس کو ادا کرتے کرتے ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، اور اس کے بعد میں اس کا اثر آنے والی نسلوں پر پڑتا ہے، ان کی تعلیم پر پڑتا ہے، ان کی تربیت پر پڑتا ہے، اور اس طرح ایک سماج غربت کی طرف بڑھتا ہے، جہالت کی طرف بڑھتا ہے۔ تو یاد رکھیے ہمیں اسلام نے جو نظام زندگی عطا فرمایا ہے اس نظام زندگی کو فالو کرنا ہوگا، اور نکاح کو اس حیثیت سے کرنا ہوگا جس طرح کی اسلام نے نکاح کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اس سے ہوگا یہ کہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری بیماریاں وہ ختم ہوگی، اور ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے گا۔ یاد رکھیے کہ آج کے دور میں بھی جس کو دنیا پڑھا لکھا تعلیم یافتہ اور ترقی یافتہ دور کہاں کرتے ہیں، آج کے دور میں بچیوں کو بوجھ سمجھا جانے لگا ہے، اور حادثات دیکھنے کے لیے مل رہے ہیں کہ بچیوں کو پیٹ میں ہی ان کو قتل کر دیا جا رہا ہے، ان کا مرڈر کر دیا جا رہا ہے، اور انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو بچیاں ہو جائیں گی،
تو ان کے اخراجات میں کیسے کروں گا، ان کی تربیت میں کیسے کروں گا؟ مگر قربان جائیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں جسے اللہ تعالی نے بیٹیاں دی ہے، اگر باپ اس کی اچھی تعلیم تربیت کا اہتمام کرتا ہے اور وقت پر اس کا نکاح کر دیتا ہے تو نبی فرماتے ہیں کہ ایسا باپ میرے ساتھ جنت میں داخل ہو۔ بیٹیاں یہ ماں باپ کے لیے زحمت نہیں ہوا کرتی ہے، بلکہ بیٹیاں ماں باپ کے لیے رحمت ہوا کرتی ہے، یہ برکتیں لے کر آتی ہیں۔ یاد رکھیے اپنے ذہن و فکر کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ آج کے اس دور میں ضروری ہے کہ ہم اسلام کے نظام زندگی پر غور کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے کہ آج گھر ہو یا گھر سے باہر ہو، رشتہ داریاں ہوں، ہمارے درمیان دوریاں کیسے آتی ہے، کیسے ہمارے گھر اجڑتے ہیں، کیسے ہمارے بچوں پر منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں، اس پر آپ توجہ کریں تو اس کا بنیادی جو اثر ہوتا ہے وہ انسان کی بات چیت اور بولنے کا اثر ہوتا ہے۔ یہ بول وہ ہوتے ہیں کہ اگر اس کا استعمال صحیح ڈھنگ سے نہیں کیا گیا تو اس سے نقصان بڑھ جاتے ہیں، اور اسی زبان کا استعمال اگر صحیح طریقے سے کیا جاتا ہے تو ہمارا گھر اور ہمارا معاشرہ یہ جنت نشان بن جاتا ہے۔ آپ اس تناظر میں دیکھیں اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے گھر کے حالات کو بنانے سنوارنے کے لیے، ہمارے زندگی کے کاموں کو بہتر بنانے کے لیے اللہ ہمیں یہ رہنمائی فرماتا ہے، یہ حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور درست بات کہو، ٹھیک بات کرو۔ اگر تم صحیح اور درست بات کہو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، کہ اللہ تمہارے سارے کام کو بنا دے گا، ٹھیک کر دے گا، سنوار دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں اپنی زندگی کے سارے کاموں کو بنا کے رکھنا ہے، سنوار کے رکھنا ہے، ٹھیک کر کے رکھنا ہے تو ضروری ہوگا کہ تم جب بات کرو گے تو قولوا قولا سدیدا، ٹھیک بات کرنا، صحیح بات کرنا، درست بات کرنا۔ جب اس طرح کی بات کرو گے تو تمہارا گھر بھی سنور جائے گا، معاشرہ بھی سنور جائے گا۔ آپ دیکھیے ایک شوہر ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی ہی صحیح لیکن اسے بات کرنا ہے تو قولوا قولا سدیدا کے دائرے میں بات کرنی ہے۔ جب اس طرح بات کرے گا تو ازدواجی زندگی کے اندر فساد نہیں آئے گا، بگاڑ نہیں آئے گا۔ اے شوہر اگر تو درست اور ٹھیک اور صحیح بات کہتا ہے تو تیری زندگی بھی سنور جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ماں باپ کو بھی یہ تلقین ہوتی ہے اولاد کے حق میں درست اور صحیح اور ٹھیک بات کرے۔ یہ نہیں کہ گھروں کے اندر گالیوں کا ماحول بنایا جائے، گھروں کے اندر جو ہے اخلاق سے گری ہوئی باتیں کی جائیں، گھروں کے اندر آداب کو بھلایا جائے، اخلاق کا جنازہ اٹھا دیا جائے۔ اگر ایسا ہوگا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ رزلٹ اچھے ملیں گے؟ ہرگز نہیں، یہ زندگی تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ قرآن کریم میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، ٹھیک اور درست بات کہو تاکہ تمہارے کام ٹھیک ہو جائے، سنور جائے اور درست ہو جائے۔ تو باپ کو بھی، بیٹے کو بھی، بیوی کو بھی، شوہر کو بھی اور امام کو بھی اور مفتی کو بھی اور عالم کو بھی، سب کے لیے ضروری ہے
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، اے ایمان والوں میں مفتی بھی ہے، عالم بھی ہے، امام بھی ہے، ماں باپ بھی ہے، شوہر و بیوی بھی ہے، اولاد بھی ہے، پختہ فقیہ بھی ہے، پختہ محدث بھی ہے، اور سب سے کہا جا رہا ہے قولوا قولا سدیدا، جب تم نے بات کہنا تو درست بات کہنا، اگر تم درست بات کرو گے تمہارا شہر بھی سنور جائے گا، تمہارا گھر بھی سنور جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور مفتی اعظم مہاراشٹر اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ لیکن اگر زبان بگڑ جاتی ہے تو گھر اجڑ جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل سمجھداری بہت کم ہو رہی ہے، لوگوں کے اندر غصہ بہت جلدی آتا ہے اور بہت جلدی اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جسے جلدی غصہ آئے اور غصے میں زیادہ بات کرنے کا عادی ہو جائے تو ایسے لوگ اپنا بھی اور دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں۔ ایک بندہ میرے پاس آیا مسجد میں، کہا حضور ابھی ابھی میری شادی ہوئی، میرا ایک بچہ ہے، اور باتوں باتوں میں بس اتنا ہوا، وہ مجھ سے موبائل مانگ رہی تھی، میں نے نہیں دیا، بات بڑھ گئی اور مجھے غصہ آیا، میں نے 3 مرتبہ طلاق دے دی معاذ اللہ۔ میں نے کہا حد کرتے ہیں۔ تو آج کل یہ ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں بھی غصہ بہت آنے لگا ہے۔ اس کا انجام کیا ہوا؟ وہ تو بول کر گزر گیا، مگر اس کی بیوی جو پوری زندگی گزارنے کے لیے تمنائیں آرزویں لے کر کسی کے گھر میں آئی ہوئی تھی، جب اس نے غصے میں اس طرح کی بات کی ہے، اس کی زندگی کا چمن اجڑ گیا ہے۔ وہ بچہ جس نے ابھی ماں باپ کو پورے طور پر بھی پہچانا نہیں ہے، کبھی لپک کر اس کے پاس جاتا ہے، کبھی لپک کر اس کے پاس جاتا ہے، لیکن ایسے بچے پر ظلم کرنے والا یہ انسان ہوتا ہے جو بغیر سوچے سمجھے طلاق کی واردات میں گرفتار ہوتا ہے اور پورے گھر کو تباہ اور برباد کیا کرتا ہے۔ آپ بتائیے کہ یہ اچھا کام ہے؟ اور آج کل ہم بیٹھتے ہیں دارالفتا میں تو بابا مسئلے یہی آتے ہیں، حضرت غصے میں بول دیا، یہ کوئی محبت میں بولنے والی چیز ہے؟ اور ایک ساتھ 3 طلاق کی بات کرتے ہیں۔ معاذ اللہ رب العالمین، بلا تمثیل میں عرض کروں کہ اگر گھر میں زبان کا مس یوز ہوتا ہے تو کسی بچے کی زندگی اجڑتی ہے، وہ گھر اجڑتا ہے، وہ بچے کی زندگی اجڑتی ہے۔ اگر کوئی شخص اگر ذمہ دار بن کر یا نمائندہ بن کر اگر وہ شرع کے خلاف بات کرتا ہے، جہالت کا اظہار کرتا ہے، گالیوں کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ انسان قوم کا مصلح اصلاح کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ قوم کو تباہی کی راہ پر ڈالنے والا ہوگا۔ بے شک، کیا بات ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ اپنی زبان کو پہلے درست کریں۔ اس کی زبان درست نہیں ہوتی ہے، اس کے کام بھی درست نہیں ہوتے۔ اور یاد رکھیے ہمارے لیے اللہ تعالی نے شریعت اسلامیہ عطا فرمائی ہے، جب بھی اندھیرا ہوگا تو یہ شریعت کے اجالوں سے روشنی کرنا ہوگا، اور جو اس سے اجالے سے روشنی حاصل کرے گا اور اس کی اثرات جب انسانی زندگی پر پڑیں گے تو اس کا دل بھی روشن ہوگا، اس کا دماغ بھی روشن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شریعت کیا ہے؟ شریعت سب پر حجت ہے۔ وہ کون ہے جو شریعت پر حجت ہو سکے؟ یاد رکھیے ہمارے اس طرح کے موجودہ حالات میں جس طریقے کے حادثات رونما ہو رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی اندھیرے میں نہ ڈالیں، اپنی فیملی کو بھی ہم اندھیرے میں نہ ڈالیں، اپنے معاشرے کو بھی اندھیرے میں نہ ڈالیں، اپنے سماج کو بھی اندھیرے میں نہ ڈالیں، اور اپنے شہر کو بھی اندھیرے میں نہ ڈالیں۔ کیونکہ جو لوگ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلک کے
ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، امام اہل سنت کی تعلیمات پر عمل کی بات کرتے ہیں، وہ زبان سے اگر دعویٰ کرتے ہیں قسم رب ذوالجلال کی، اگر وہ دعوے میں سچے ہیں تو اپنا کردار و عمل بھی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے مطابق دکھانا چاہیے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ یہاں جب ہمارے پیر کی بات آئے تو مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت چھوڑ دو، جب کسی مفتی کی بات آ جائے تو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات چھوڑ دو، جب کسی اور کی بات آ جائے تو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو پسے پش ڈال دو۔ یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم جس کے ماننے والے ہیں، جس کی اتباع کرتے ہیں، جن کی پیروی کرتے ہیں، تو جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے بھی ہیں، جو کرتے ہیں وہ کر کے دکھاتے بھی ہیں، اور یہ تو ہمارے اسلاف کا طریقہ بھی رہا ہے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پورے دنیا سنیت کے لیے ایک عظیم الشان نعمت ہے، بے شک، سبحان اللہ۔ اور ایسی نعمت ہے، میں عرض کروں کہ آج اگر ہندوستان کے جتنے اختلافات اگر کوئی ختم کرنا چاہتا ہے اور اس کے دل میں درد ہے، میں کہتا ہوں سارے اختلافات کی تحلیل لا کر مجھے پیش کر دو، انشاءاللہ جتنے باہمی اختلاف ہیں امام اہل سنت کے فتاوی کی روشنی میں سارے اختلافات کا جنازہ اٹھے گا اور اتحاد کی فضا قائم ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم مہاراشٹر اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ کیوں؟ یہ میں اتنی ذمہ داری سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ صرف ایک اختلاف کی بات نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ دور حاضر میں جلدی سے پورے اختلافات کا خاتمہ ہونا چاہیے، کیونکہ حادثات سے ہم گزر رہے ہیں۔ کون ہے جو قوم مسلم اور اہل سنت کی دستگیری کرنے والا، لٹ جائیں تو سہارا دینے والا، بکھر جائیں تو انہیں بچانے والا؟ اگر طرح طرح کے واقعات درپیش ہوتے ہیں تو یہ 20 کروڑ اہل سنت کے مرد، نوجوان، عورتیں، بچے، ان کے دست سر پر دستے شفقت رکھنے والا، قیادت کرنے والا کون ہے؟ اس کی قیادت کے لیے ضروری ہے کہ دور حاضر میں جتنا جلد ہو سکتا ہے پورے خانقاہ کے مشائخ اور سارے اداروں کے علماء، اگر تھوڑے بہت معاملات ہیں بھی ہیں تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اسے ختم کر دینا چاہیے، اور یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے الحمدللہ۔ لیکن یہ ہے کہ ہمیں پیر سے زیادہ اعلیٰ حضرت سے محبت ہونی چاہیے، کیونکہ اعلیٰ حضرت ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے خلفاء ہر ایک اپنے آپ میں علم و فن کی انجمن تھے، ہر ایک علم و عرفاں کا مینارہ نور تھے، ہر ایک تقوی و طہارت کی پاکیزہ زندگی میں بے مثل و بے مثال تھے۔ ایسی بے مثال شخصیتیں خلفاء اعلیٰ حضرت کی تھی، جنہوں نے اپنے آپ کو نہیں سمجھایا بلکہ سب نے مل کر کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو سمجھایا۔ آپ دیکھیے انہی کے خلفاء میں سے ایک خلیفہ حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، کون ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں۔ بریلی شریف سے آپ کو مدینہ شریف بھیجا گیا، آپ تشریف لے گئے، وہاں آپ نے قیام فرمایا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرم فرمایا کہ انہیں مدینہ شریف کا قطب انہیں بنا دیا، منصب قطب انہیں عطا فرما دیا۔ وہ حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ حج کرنے کے بعد کعبہ نہیں جاتے، مکہ شریف نہیں جاتے کہ مجھے موت آئے تو مدینہ میں آئے، لیکن جب اعلیٰ حضرت کی محبت کا غلبہ ہوا اور اشتیاق بڑھا، زیارت کا جذبہ دل میں امڑنے لگا،
انہوں نے کہا اب کیا کروں، برداشت نہیں ہوتا ہے، چلو امام کی بارگاہ میں پہلے بھی انہوں نے بھیجا تھا، امید کرتا ہوں دوبارہ وہ پھر مجھے مدینہ بھیج دیں گے۔ تو ایسے وقت کے علم و فن کے تاجدار ایک طرف صدر الافاضل نظر آتے ہیں، ایک طرف صدر الشریعہ نظر آتے ہیں، ایک طرف محدث اعظم ہندوستان نظر آتے ہیں۔ اس طرح جلیل القدر علماء ربانی